نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد كلهم. میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ، اس کا خلاصہ اور اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. ایسے ہی بزرگان علم، بزرگان دین، علماء کرام، مفسرین، وہ اللہ کی کتاب میں غوطے لگاتے رہتے ہیں اور اس میں سے موتی نکالتے رہتے ہیں. ہر ایک اپنی بساط کے مطابق غوطہ لگاتا ہے اور اس میں سے موتی نکالتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے علماء کے اوپر کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلاتے رہتی ہیں اور ان کی تشریحات، اس دین کی اور اللہ کی کتاب کی تشریحات ہمارے سامنے رکھتے رہتے ہیں. کھول کھول کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرامین کیا ہیں، کن کاموں سے روکا ہے، کن کو کرنے کا حکم دیا ہے. ہر ایک اپنے اپنے علم کے مطابق ہمارے سامنے اللہ رب العزت کے احکام بیان کرتا ہے. تو میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح بیان کر رہا تھا. ایک سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں نے آپ کو پہلی نشست میں بتلایا تھا. سورہ فاتحہ کا ایک اور خلاصہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ یا اللہ سب کچھ آپ ہیں. کیا ہے؟ یا اللہ سب کچھ آپ ہیں. رب بھی آپ، محمود بھی آپ، رحم والے بھی آپ، رحمت والے بھی آپ، قیامت لانے والے بھی آپ، انصاف والے بھی آپ، میرے معبود بھی آپ، میرے آقا بھی آپ، میرے مشکل کشا بھی آپ، میرے حاجت روا بھی آپ. اللہ رب العزت کی یہ کلام سورہ فاتحہ، اس کی تلاوت کریں، یقین مانیں کہ دل کو اتنا سکون ملتا ہے. بندے کا اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے کلام کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بندے کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے. کیا بات ہے! اللہ تعالی، بندہ یہ سوچے تو صحیح کہ میں یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالی مجھ سے کلام کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی انسانوں کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم تو قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، بس کسی نے کچھ یاد کر لیا، کسی نے دیکھ کے پڑھ لیا، یہ نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ کا لکھا ہوا خط ہم پڑھ رہے ہیں. تو کتنا بڑا احسان ہے انسانوں کے اوپر کہ اس صورت کے تو فائدے ہی بہت ہیں. بزرگان دین نے جو تجربات کیے ہیں، جو ان کے سامنے اس کے فوائد آئے ہیں، وہ انہوں نے بتلائے ہیں اس امت کو کہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے، اس کو اس طرح پڑھیں تو یہ فائدہ ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھیں تو یہ فائدہ ہے. میرے محترم دوستو، ایک مجرب عمل ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ فاتحہ جس حاجت کے لیے 125 بار پڑھی جائے اور پھر اللہ سے دعا کی جائے خلوص کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی وہ حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے. ایک اور وظیفہ بھی ہے. کئی بزرگوں نے کئی امراض کے لیے سورہ فاتحہ کا 41 بار پڑھنا یہ مجرب و مقبول عمل بتلایا ہے.
بہتر یہ ہے کہ یہ عمل فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ پڑھیں تو اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور قیمتی تحفہ آپ لے لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں جب آپ نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے قرآن مجید پڑھنے کی، آپ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں جہاں سے بھی آپ نے کرنی ہے، لیکن جب آپ وہ تلاوت شروع کرنے لگیں تو اس کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بہت فوائد آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے، اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ پھر سورہ فاتحہ کا ایک مجرب و مقبول عمل ورد السعادہ ہے، یعنی روزانہ 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ عمل، یہ ورد السعادہ، یہ عمل آیا کہاں سے ہے ہمارے پاس، اس امت کے پاس؟ 100 بار روزانہ پڑھنا کس طریقے سے پڑھنا کہ فجر کے بعد 30 مرتبہ، یعنی فجر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ، اور ظہر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد 15 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل مقبول امت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے۔ یہ بڑا مجرب و مؤثر عمل ہے۔ کوئی آدمی مکمل گر چکا ہو، کوئی آدمی الٹ چکا ہو، گناہوں میں قید ہو، بیماریوں کے شکنجے میں جکڑا گیا ہو، پریشانیوں میں پھنس چکا ہو، وہ اللہ کے توکل پر پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ پڑھ کر، اول و آخر درود شریف پڑھ کر بلا ناغہ اس عمل کو شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد و ثمرات دیکھنا کہ کیسے ملتے۔ میرے محترم دوستوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حدیث میں ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفا ہے ہر بیماری کے واسطے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنا پہلو فرش پر رکھا، کیا مطلب؟ یعنی رات سونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے اپنا پہلو فرش پر رکھا اور سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا تو سوائے موت کے اس کو کوئی بیماری چھو نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تو موت کا وقت مقرر اس کے اوپر آ گیا ہے تو پھر تو اس نے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن ہے، 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کیا اور اپنا لعاب مبارک یہ سورت پڑھ کر اس درد والی جگہ پہ لگایا اور اللہ رب العزت نے وہ ٹھیک کر دی۔ دانتوں کا درد ہو، سر کا درد ہو، کوئی بھی درد ہے آپ کو، آپ یہ سورت پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بزرگوں کے مجربات میں ہے، تجربے شدہ ہیں یہ باتیں کہ گھر میں داخل ہو کر 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، گھر میں سے فقر و فاقہ نکل جائے گا، گھر میں برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر بیماری کے لیے 40 بار سورہ فاتحہ دم کر کے اس کا پانی پئیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی آدمی قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ 141 بار اسے پڑھیں، اللہ رحمت انتہائی نصیب فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، تقریباً 10 کے قریب انہوں نے نام لکھے ہیں۔
ایسے ہی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے بھی زیادہ نام لکھے ہیں۔ میں آپ کو چند ایک نام بتاتا ہوں سورہ فاتحہ کے، کہ سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے، یعنی رحمت والی سورت، نماز والی سورت، اللہ رب العزت سے براہ راست مناجات والی سورت۔ اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے کہ حمد والی سورت۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی قرآن کے آغاز والی سورت، اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے، کہ پورے قرآن کی بنیاد، خلاصہ اور نچوڑ۔ اس سورت کا نام المثانی بھی ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت، اور اس سورت کا نام القرآن العظیم بھی ہے۔